بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 26۔ کتاب کا نام اندھیری مسافتیں، مصنف اسلم راہی MA۔ ایرانی سپہ سالار مہران ہمدانی بڑی برق رفتاری سے سفر کرتا ہوا اپنے لشکر کے ساتھ دریائے فرات کا رخ کر رہا تھا۔ مثنہ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ دریائے فرات کے کنارے بوائب کے مقام پر پڑاؤ کیا ہوا تھا، لہٰذا اس مقام کے بالکل مقابل دریائے فرات کے کنارے پہنچ کر مہران ہمدانی اپنے لشکر کے ساتھ خیمہ زن ہو گیا اور ساتھ ہی کچھ قاصد مثنہ بن حارثہ کی طرف بھجوائے اور یہ پیغام دیا: تم خود دریائے فرات کو عبور کر کے اس طرف آ جاؤ، یا ہم کو دریائے فرات کو عبور کرنے کا موقع دو تاکہ ہم اس طرف آ کر اپنی صفوں کو آراستہ کر سکیں اور تم پر ضرب لگائیں۔ مثنہ بن حارثہ چونکہ گزشتہ جنگ میں دریا کو عبور کرنے کا تلخ تجربہ کر چکے تھے، لہٰذا انہوں نے جواباً کہلا بھیجا: تم ہی فرات کو عبور کر کے اس طرف آ جاؤ۔ چنانچہ مہران اپنے سارے لشکر کو لے کر دریا کو عبور کر کے بوائب کی طرف چلا گیا۔ ایرانی لشکر میں پہلے کی طرح ان گنت جنگی ہاتھی شامل تھے جن سے وہ مسلمانوں کے خلاف کام لینا چاہتے تھے۔ چنانچہ دریا کو عبور کرنے کے ساتھ ہی مہران ہمدانی نے مسلمانوں سے ٹکرانے کے لیے اپنے لشکر کی صفیں درست اور استوار کرنا شروع کر دی تھیں۔ مہران نے سب سے آگے اپنے پیادوں کو رکھا اور ان کے پیچھے ہاتھیوں کی صفوں کو کھڑا کیا جن پر تیر انداز بٹھا دیے گئے۔ دائیں بائیں سواروں کے دستے تھے جنہوں نے ایک دم دائیں بائیں سے آگے بڑھتے ہوئے مسلمانوں پر ضرب لگائی تھی۔ مسلمانوں نے بھی اپنی صفیں درست کر لی تھیں۔ مسلمانوں کے بڑے بڑے سالار اس سے پہلے جنگ میں کام آ چکے تھے، چنانچہ مثنہ بن حارثہ نے لشکر کی تقسیم کو بڑے عمدہ انداز میں انجام دیا۔ اپنے سالاروں میں سے بشیر بن حسامہ اور اپنے بھائی معنی بن حارثہ کے ماتحت لشکر کے کچھ حصے کر دیے اور ایرانیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بالکل تیار ہو گئے۔ جنگ کی ابتدا ایرانی سالار مہران ہمدانی نے کی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ شب کے دروں سے نکلتے اذیت کے سمندر، لہد کی غم انگیز گہرائیوں سے اٹھ کر ہر شے کو بھسم کرتی آگ کی لپٹوں اور آندھیوں کے سندے سے سناتی کھولتی جھلساتی ہواؤں کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ ایرانیوں کے اس حملے کی ابتدا سے پہلے مسلمانوں نے ستاروں کے موتیوں سے سجی شام زندگی کی خوشکن اداؤں، جوان جذبوں میں نغموں کے بکھراؤ کا سامان کرتے اجلے خوابوں کے اجنبی لمس اور نگار گیتی کے سنہرے آستانوں میں لال بدخشاں کی بارش کرتی صداؤں میں تکبیریں بلند کر لیں۔ ان تکبیروں کی آوازوں اور صداؤں نے دشت و دمن پر ایک ہیبت طاری کر دی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اہل اسلام ایرانیوں پر بے ساحل و بے نشان کرتے ہیبت اور جلال بھرے سرکش اور بے زنجیر طوفانوں، خدائے خشک و تر کی زمین پر بستیاں مٹانے اور آبادیاں جلانے والوں کے خلاف قسمتوں کے حروف، خواب اور وقت کے بے مثال محتسبوں کی طرح حملہ آور ہو گئے تھے۔ اپنے پہلے ہی حملے میں مسلمانوں نے رگ رگ میں آگ بھرتے قہرمانیوں کے رقص کا سماں باندھ کر رکھ دیا تھا۔ دریائے فرات کے کنارے دونوں لشکریوں کے ٹکرانے سے رزمگاہ کو غبار غبار کرتے لاکھوں طوفانوں کے اندیشے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ زیست کو زنجیر کرتی وقت کی خونی دھول، زخم زخم کرتے موت کے تھپیڑے اور قضا کے آوارہ دھوئیں کی لپٹیں ہر سو رقص کرنے لگی تھی۔ جس وقت دونوں لشکر ایک دوسرے کے ساتھ بری طرح ٹکرا رہے تھے اور مسلمانوں کا مقدمۃ الجیش جس کی کمانداری بشیر بن حسامہ کر رہے تھے وہ ایرانیوں کے لشکر کے وسطی حصے میں گھستا چلا گیا تھا، عتبہ بن ہشام نے چونکہ جنگ کی ابتدا سے پہلے ہی یہ عہد کر لیا تھا کہ وہ مقدمۃ الجیش میں رہتے ہوئے ایرانیوں کے سپہ سالار مہران ہمدانی کو اپنا ہدف بنائے گا، چنانچہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایرانیوں پر ضرب لگاتے ہوئے عین ان کے لشکر کے وسط میں مہران ہمدانی کے سامنے جا نمودار ہوا۔ مہران ہمدانی نے جب اسے دیکھا تو تعجب اور فکر مندی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا: تم یہاں مسلمانوں کے ساتھ؟ طنزیہ سی مسکراہٹ عتبہ بن ہشام کے چہرے پر نمودار ہوئی۔ مہران ہمدانی:
الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ اس خداوند قدوس کا جتنا بھی شکر کروں اتنا ہی کم ہے، جس نے مجھے بھٹکی ہوئی راہ سے ہٹا کر مستقیم راہوں پر ڈال دیا۔ عتبہ بن ہشام یہیں تک کہنے پایا تھا کہ مہران ہمدانی اس پر حملہ آور ہو گیا۔ ایک خوفناک وار عتبہ بن ہشام پر کیا جسے عتبہ بن ہشام نے روکا۔ پھر عتبہ بن ہشام انتہائی غضبناک لہجے میں مہران ہمدانی کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، سنبھل اور انتظار کر کہ میں کیسے تیرے شعور اور لاشعور، تیرے ہوش و خرد، تیرے قلب و نظر اور تیرے دامن ہستی کو خون آلود کرتا ہوں، تیرے ہونٹ مغفل، زبان پتھر اور تیرے دل کے گوشوں کو درد و کرب سا بنا کر رکھتا ہوں۔ آ مجھ سے ٹکرا اور پھر دیکھ اس آب و گل کی کوکھ میں حادثوں کی تقدیر میں ڈوبے حالات کیسے تیرے سامنے آتے ہیں، خلاؤں کے برجوں کے اندر کیسے میں تیری حالت منجمد راستوں کے سناٹوں جیسی کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی عتبہ بن ہشام نے بڑے خوفناک انداز میں مہران ہمدانی پر حملہ آور ہونا شروع کر دیا تھا۔ ساتھ ہی بڑے خوفناک لہجے میں مہران ہمدانی کو مخاطب کرتے ہوئے عتبہ بن ہشام نے پھر کہنا شروع کیا، سن ایرانی سالار، تو زیادہ دیر میرے سامنے ٹھہر نہیں سکے گا۔ چند لمحوں بعد تو دیکھے گا کہ تیری حالت روتی بانجھ مدقوق راتوں میں خوفزدہ آوازوں میں بھیگی بد دعاؤں سے بھی زیادہ ابتر ہو کر رہ جائے گی۔ اس کے بعد عتبہ بن ہشام نے اپنے حملوں میں تیزی پیدا کی اور وہ حلقہ در حلقہ خونی رقص کرتے تغیر و تبدل کے خونی انقلاب، کھوئی کھوئی رات کے کرب میں سوچوں کے بے اند اعتکاف پر ضرب لگاتی رجس خواں حشر سامان آندھیوں کی طرح حملہ آور ہونا شروع ہو گیا تھا۔ مہران ہمدانی زیادہ دیر عتبہ بن ہشام کے سامنے اپنا دفاع نہ کر سکا اور ایک بار عتبہ بن ہشام کی تلوار بلند ہو کر جو گری تو مہران ہمدانی کو کاٹتی ہوئی نکل گئی۔ مہران ہمدانی نے ایک کرب خیز چیخ بلند کی، اس کے بعد لاش کی صورت میں وہ اپنے گھوڑے سے گر گیا تھا۔ اپنے سالار کے مارے جانے سے ایرانیوں کے اندر ایک افراتفری اور بد نظمی سی پھیل چکی تھی اور پسپائی کے آثار بڑی تیزی سے نمایاں ہونے شروع ہو گئے تھے۔ اس جنگ کا نقشہ پیش کرتے ہوئے مورخین لکھتے ہیں، مسلمانوں نے ایرانیوں کا بڑی پامردی اور جوان مردی کے ساتھ مقابلہ کیا، طرفین سے خوب داد شجاعت دی گئی۔ بالآخر لشکر ایران کو مسلمانوں کے مقابلے میں شکست ہوئی۔ جب ایرانیوں کو بھاگتے ہوئے دیکھا تو مسلمانوں کے سالار اعلیٰ مثنی بن حارثہ نے دوڑ کر دریائے فرات کے پل کو توڑ دیا تاکہ ایرانی بآسانی دریا کو عبور کرنے کے بعد نہ بھاگ سکیں۔ پل توڑنے کی وجہ سے نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سے ایرانی قتل اور بہت سے دریا میں کود کر غرق ہو گئے۔ مہران ہمدانی میدان جنگ میں مارا گیا تھا۔ ایرانی لشکر کے تقریباً 1,00,000 لشکری اس لڑائی میں مارے گئے اور مسلمانوں کے لشکر سے صرف 100 آدمی شہید ہوئے۔ ایرانی لشکر سے جو بچ کر بھاگے ان کا تعاقب مسلمانوں نے ساباد کے مقام تک کیا تھا۔ اس لڑائی کے بعد دجلہ اور فرات کا تمام علاقہ مسلمانوں کے قبضے اور تصرف میں آ گیا۔ یہ لڑائی 13 ہجری میں رمضان کے مہینے میں ہوئی تھی۔ مہران ہمدانی کے قتل اور ایران کے جرار لشکر کی بربادی کا حال جب دربار ایران میں پہنچا تو پورے ایران کے اندر ایک کوہرام برپا ہو چکا تھا۔ لڑائی کے اس نتیجے کا حال سن کر کہ 1,00,000 ایرانی اور صرف 100 عرب مقتول ہوئے، ہر شخص حیران و پریشان ہو جاتا۔ اس لڑائی کی وجہ سے ایرانیوں کے دلوں پر عربوں کی بہادری کا زبردست سکہ بیٹھ چکا تھا۔ اس وقت ایران کے تمام امور سلطنت پر 2 اشخاص ایک طرح سے پیوستہ تھے، ایک رستم اور دوسرا فیروز۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے مخالف تھے، لیکن اس جنگ کی وجہ سے انہوں نے اپنے سارے اختلافات ختم کر دیے۔ چنانچہ ایران کے بادشاہ یزدگرد نے بڑی تیزی سے تیاریاں شروع کیں۔ امراء اور رؤساء نے اپنی مخالفتوں کو فراموش کر کے ملک اور سلطنت کی حفاظت کے لیے کمر باندھی۔ یزدگرد نے تمام صوبے دار جو دربار ایران کی بد انتظامی کے سبب بدحال ہو رہے تھے، ایک لخت چستی اور مستعدی کا اظہار کرنے کے لیے آمادہ کیا۔ اس طرح سلطنت ایران میں ایک تازہ روح عربوں سے مقابلے کے لیے پیدا ہو گئی تھی۔ جن صوبوں اور شہروں میں مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا تھا ان میں سے بھی ایران نے بغاوت اور سرکشی کے طوفان برپا کرنے کی کوشش کی۔ عربوں پر حملہ آور ہونے
اور اپنی شکستوں کا انتقام لینے کے لیے ایرانی چھاؤنیاں نئے لشکریوں سے بھرنا شروع ہو گئی تھیں۔ ایرانیوں نے قلعے مضبوط کرنا شروع کر دیے تھے۔ ایرانیوں کی یہ جنگی تیاریاں دیکھتے ہوئے بہت سے علاقے جو مسلمانوں کے قبضے میں تھے وہاں سے بھی کچھ باغی عناصر اٹھ کر ایرانیوں کا دم بھرنا شروع ہو گئے تھے۔ ایک روز شام کے وقت رجینا، البانا اور انجار تینوں بیٹھی کسی موضوع پر گفتگو کر رہی تھیں کہ رجینا انجار کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی، اماں، ہم نے کھانا تیار کر دیا ہے لیکن بابا ابھی تک نہیں آئے۔ رجینا کے ان الفاظ پر انجار بھی کچھ فکر مند ہو گئی اور بار بار مکان کے بیرونی دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ تینوں اسی طرح بیٹھی کچھ دیر باتیں کرتی رہی تھیں کہ کالاس گھر میں داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر تینوں خوش ہو گئی تھیں۔ کالاس ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس پر رجینا نے اسے احتجاجی انداز میں مخاطب کیا، بابا، آج آپ پھر دیر سے آئے ہیں اور ہم تینوں آپ کے دیر سے آنے کی وجہ سے پریشان اور فکر مند بیٹھی ہوئی تھیں۔ رجینا پر ایک پیار بھری نگاہ ڈالنے کے بعد کالاس کہنے لگا، میری بچی، یوں سمجھو جس دن میں دیر سے آؤں اس روز میں تم لوگوں کے لیے کوئی خوشخبری ہی لاتا ہوں۔ آج بھی معاملہ کچھ ایسا ہی ہے۔ کالاس کے ان الفاظ پر رجینا چونکی، غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھ لیا، بابا، آپ ہمارے لیے کیسی خوشخبری لے کر آئے ہیں؟ جواب میں کالاس نے گہری شفقت بھری ایک نگاہ رجینا پر ڈالی اور پھر کہنے لگا، بیٹی دیکھ، مجھ سے کوئی بات چھپانا مت۔ پہلے یہ بتا کہ تو عتبہ بن ہشام کو کس قدر چاہتی ہے۔ رجینا پہلے تو شرمائی، پھر سنبھلی اور کہنے لگی، بابا، یہ اب کس قسم کی گفتگو کرتے ہیں؟ کیا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے کہ صبح کے وقت جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی آنکھوں سے کس قدر روشنی پھوٹتی ہے؟ کیا رات کے وقت آسمان ستاروں سے سج جاتا ہے تو کوئی بتا سکتا ہے کہ آسمان پر کتنے اور کس قدر ستارے جھلملا رہے ہیں؟ بس بابا، میری محبت بھی عتبہ بن ہشام سے ایسی ہی ہے۔ میں خود نہیں جانتی اس کی محبت کے کنارے اس کی محبت کی اتھاہ کہاں ہے۔ اس پر کالاس خوش ہو گیا، کہنے لگا، میری بچی، میں جانتا تھا کہ تو ایسا ہی جواب دے گی۔ اب یہ بتا کہ اگر کسی معاملے میں ابن ہشام کو ناموری اور شہرت ملتی ہے تو پھر تیرے کیا تاثرات ہوں گے؟ رجینا مسکرائی اور کہنے لگی، میرے کیا تاثرات ہونے ہیں؟ ان کی ناموری اب میری ناموری، ان کی شہرت میری شہرت، ان کا دکھ اب میرا دکھ، ان کا سکھ اب میری ذات سے وابستہ ہے۔ آپ بتائیں کیا معاملہ ہے؟ جو کچھ آپ کہنا چاہتے ہیں وہ کہنے کے لیے آپ اس قدر لمبی چوڑی تمہید کیوں باندھ رہے ہیں؟ جواب میں کالاس سنبھلا اور کہنے لگا، بیٹی، میں تیرے لیے اچھی اور خوشکن خبریں لے کر آیا ہوں۔ جو یہ ایرانی سالار مہران ہمدانی لشکر لے کر مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے گیا تھا، اس لشکر کے انجام کی خبریں تو تم تک پہنچ ہی چکی ہیں کہ اس جنگ میں 1,00,000 ایرانی مارے گئے اور صرف 100 مسلمان اس جنگ میں کام آئے۔ یہ خبر اب مدائن میں عام ہو چکی ہے اور اس خبر پر لوگ جہاں حیران و پریشان ہیں وہاں مدائن شہر کے اندر خوف اور وحشت کی ایک لہر بھی دوڑی ہوئی ہے، اور اب ایران کا بادشاہ اور سارے سالار مسلمانوں پر ناقابل تلافی ضرب لگانے کے لیے اپنی تیاریوں کو عروج پر لے آئے ہیں۔ پر میری بیٹی، اب جو شہر کے اندر خبر پھیلی ہے وہ بڑی عجیب، نئی اور انوکھی ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد کالاس تھوڑی دیر کے لیے رکا، اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری اور پھر کہنے لگا، بیٹی، مدائن شہر کے اندر یہ اب خبر پھیلی ہے کہ ایرانی سالار مہران ہمدانی کو جنگ کے دوران عتبہ بن ہشام نے موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ یہاں تک کہنے کے بعد کالاس جب خاموش ہوا تو رجینا کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ اس کے خوبصورت ہونٹوں پر گہری گلابی مسکراہٹ بکھر گئی۔ کچھ دیر تک وہ اس خبر سے لطف اندوز ہوتی رہی، پھر کالاس کو مخاطب کر کے کہنے لگی، بابا، اگر اس موقع پر عتبہ بن ہشام میرے پاس ہوتے تو میں انہیں ان کی اس جرأت مندی اور شجاعت پر کئی بار سلام پیش کرتی، ان کی اس دلیری، ان کی اس جواں مردی پر اپنے خوشکن جذبوں کو نچھاور کر کے رکھ دیتی۔ اس کے ساتھ ہی رجینا اپنی جگہ پر اٹھی اور کہنے لگی، بابا، آپ نے مجھے یہ خبر سنا کر خوش کر دیا ہے، اب میں آپ کے سامنے کھانا لگاتی ہوں۔ رجینا جب کھڑی ہوئی تو
البانا بھی کھڑی ہو گئی، پھر دونوں کھانا لانے کے لیے مطبخ کی طرف چلی گئی تھیں۔ دریائے فرات کے کنارے بویب کے مقام پر جو ایرانیوں سے جنگ ہوئی تھی اور جس میں مہران ہمدانی مارا گیا تھا، اس جنگ کے دوران مسلمانوں کے سالار اعلیٰ مثنی بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی زخمی ہوئے تھے۔ لشکر نے بویب ہی کے مقام پر پڑاؤ کر لیا تھا اور مثنی بن حارثہ کے زخموں کا علاج شروع کر دیا تھا۔ اسی دوران جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بویب کے مقام پر ایرانیوں کی شکست اور اس کے بعد ایرانیوں کی جنگی تیاریوں کی خبر ہوئی تو انہوں نے تیز رفتار قاصد مثنی بن حارثہ کی طرف بھجوائے اور ان کے لیے یہ پیغام بھیجا کہ 2 عرب قبائل ربیہ اور مزر کو جو عراق اور مدینہ کے درمیان نصف راستے پر آباد ہیں انہیں بلاؤ اور انہیں اپنے ساتھ ملاؤ اور اپنی جمعیت کو طاقتور بناؤ۔ ساتھ ہی آپ نے یہ بھی پیغام بھیجا کہ مخدوش علاقے کو خالی کر کے عرب کی سرحد کی طرف سمٹ آؤ۔ مثنی بن حارثہ کے نام پر یہ پیغام بھجوانے کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام عاملوں کے نام احکام روانہ کیے کہ ہر قبیلے سے جنگجو مجاہد جہاد فی سبیل اللہ کے لیے بھیجے جائیں۔ ان احکام کی روانگی کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج بیت اللہ کے لیے مدینہ سے مکہ معظمہ کی جانب روانہ ہوئے۔ چنانچہ حج سے فارغ ہو کر جب آپ مدینہ منورہ واپس تشریف لائے تو ملک کے ہر حصے سے لوگوں کے گروہ آنے شروع ہو گئے تھے جو جنگ میں حصہ لینا چاہتے تھے اور ایرانیوں پر ضرب لگانے کے متمنی تھے، اور دیکھتے ہی دیکھتے مدینہ کے باہر میدان مجاہدوں سے پر نظر آنے لگے تھے۔ چنانچہ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے کہ ایرانی مسلمانوں کے خلاف اپنی سلطنت سے جنگجو جمع کر چکے ہیں اور ایک ایسا لشکر تیار کر چکے ہیں جس کے ذریعے وہ مسلمانوں کو شکست دینے کے درپے ہیں، تب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا، اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ وہ خود لشکر لے کر ایران کی سرحدوں کا رخ کریں گے اور ایرانیوں پر ضرب لگائیں گے۔ چنانچہ یہ فیصلہ کرنے کے بعد جو مجاہد اس وقت مدینہ میں جمع ہو گئے تھے ان کے سالار اعلیٰ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بنے۔ حضرت طلحہ کو ہراول کا سردار مقرر کیا، حضرت زبیر بن عوام کو میمنہ پر اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کو میسرہ پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود سپہ سالار بن کر اور اپنے لشکر کو لے کر ایرانی سرحدوں کی طرف روانگی کا عزم فرمایا۔ چنانچہ یہ ارادہ کرنے کے بعد آپ نے اپنی جگہ حضرت علی کو مدینہ میں اپنا قائم مقام بنایا، حضرت عثمان کو بھی اپنے ساتھ لیا اور اس لشکر کو لے کر آپ مدینہ سے روانہ ہوئے اور زرار کے چشمے پر آ کر قیام کیا۔ فاروق اعظم کی اس لشکر میں سپہ سالار کی حیثیت سے کام کرنے کی وجہ سے اس لشکر میں بڑا جوش و جذبہ پیدا ہو گیا تھا، اس لیے کہ خلیفہ وقت خود اس لشکر میں سپہ سالار کی حیثیت سے شامل تھے۔ اس موقع پر جبکہ اسلامی لشکر نے زرار نام کے چشمے پر پڑاؤ کیا ہوا تھا، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، آپ کا خود ایران کی طرف جانا مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ حضرت عثمان نے جب یہ مشورہ دیا تو فاروق اعظم نے تمام سرداروں، سپہ سالاروں اور عام مجاہدوں کو ایک جلسہ عظیم میں مخاطب کر کے مشورہ طلب کیا۔ مشورے کی اس طلبی کے جواب میں کثرت رائے نے یہ کہا کہ خلیفہ وقت کے ارادے کے موافق عمل ہونا چاہیے، یعنی لشکریوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ فاروق اعظم خود سپہ سالار کی حیثیت سے ایرانیوں پر حملہ آور ہوں۔ اس صورتحال کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف فاروق اعظم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا، میں اس رائے کو ناپسند کرتا ہوں۔ خلیفہ وقت کا خود مدینہ منورہ سے تشریف لے جانا خطرے سے خالی نہیں، کیونکہ اگر کسی سالار یا سردار کو میدان جنگ میں ہزیمت حاصل ہو تو خلیفہ وقت بآسانی اس کا تدارک کر سکتے ہیں، لیکن اگر خدا نخواستہ خود خلیفہ وقت کو میدان جنگ میں کوئی غزن پہنچے تو پھر مسلمانوں کے کام کا سنبھلنا مشکل ہو جائے گا۔ اس دوران حضرت علی بھی مدینہ سے زرار نام کے چشمے پر پہنچ چکے تھے جہاں اسلامی لشکر نے پڑاؤ کر رکھا تھا۔ چنانچہ دیگر محترم صحابہ اکرام کی طرح حضرت علی اور دیگر جلیل القدر صحابہ سے بھی مشورہ کیا گیا۔ حضرت علی اور باقی سارے صحابہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کی رائے کو پسند کیا۔ فاروق اعظم نے جب دیکھا کہ
حضرت عثمان بن عفان، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور دیگر جلیل القدر صحابہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ خلیفہ وقت خود لشکر کی سپہ سالاری کرتے ہوئے ایرانیوں سے ٹکرائیں۔ تب فاروق اعظم نے دوبارہ اپنے لشکر کو جمع کیا اور انہیں مخاطب کر کے فرمایا، میں تمہارے ساتھ خود عراق کی طرف جانے کو تیار تھا، لیکن صحابہ اکرام کے تمام مصاحب رائے حضرات میرے جانے کو ناپسند کرتے ہیں، لہٰذا میں مجبور ہوں اور کوئی دوسرا شخص سپہ سالار بن کر تمہارے ساتھ جائے گا۔ اس نئی صورتحال کے تحت اب صحابہ اکرام کی مجلس میں یہ مسئلہ پیش کیا گیا کہ کسے سپہ سالار بنا کر ایرانیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا جائے۔ پہلے حضرت علی کا نام پیش کیا گیا، لیکن آپ نے انکار فرمایا۔ مسلمانوں کے بڑے سالاروں میں سے حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین پہلے ہی ارض شام میں رومیوں کے خلاف برسر پیکار تھے۔ چنانچہ صحابہ نے پھر غور و فکر شروع کر دیا کہ آخر کس کا انتخاب کیا جائے، کسے سپہ سالار بنا کر ایرانیوں پر ضرب لگانے کے لیے روانہ کیا جائے۔ چنانچہ غور و فکر کے بعد آخر عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا، میں ایک شخص کا نام لیتا ہوں کہ اس سے بہتر کوئی دوسرا شخص نہیں بتایا جا سکتا۔ اس پر حضرت عبد الرحمن بن عوف سے پوچھا گیا کہ وہ شخص کون ہے جس کا نام لینا چاہتے ہیں؟ تب آپ نے فرمایا، حضرت سعد بن ابی وقاص۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی اس تجویز سے سب نے اتفاق کیا اور ان کی رائے کی تائید کی۔ فاروق اعظم نے بھی اس انتخاب کو پسند فرمایا۔ چنانچہ تیز رفتار قاصد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف روانہ کیے گئے، جو ان دنوں قبیلہ حوازن کے صدقات کی وصولی پر گئے ہوئے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کو جب فاروق اعظم کا پیغام ملا تو وہ فوراً مدینہ پہنچے۔ اس کے بعد زرار نام کے مقام پر فاروق اعظم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔